بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکم۔ جو لوگ درود پاک کی کثرت کرتے ہیں، درود شریف سے محبت کرتے ہیں، اور جنہوں نے اپنی زندگی کا یہ حصہ بنا لیا کہ وہ درود پاک کی کثرت کو لازم کر لیں گے اپنے اوپر، پھر وہ درود پاک کا عمل نہ صرف انہیں دنیا میں فائدہ دیتا ہے بلکہ آخرت میں بھی اور مرنے کے بعد بھی۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ ایک ایسا فائدہ، ایک ایسی فضیلت، ایسا فیض درود شریف کا بیان کرنے جا رہے ہیں کہ کیا مرنے کے بعد بھی درود پاک آپ نے جو دنیا میں رہتے ہوئے پڑھا اس کا فائدہ آپ کو ملے گا یا نہیں۔ آج بڑا خوبصورت موضوع ہے درود پاک کے حوالے سے۔ درود شریف جو لوگ پڑھتے ہیں، اہل درود لوگوں سے مخاطب ہوں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ کبھی آپ نے سوچا، کبھی غور کیا، کبھی مشاہدہ کیا اپنے ارد گرد کہ جب انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے نا تو سب رشتے، دوست، احباب، دولت، طاقت سب کچھ پیچھے رہ جاتی ہے، اور یہ نا ایک اٹل حقیقت ہے ہماری زندگیوں کی۔ اور جب انسان مر جاتا ہے، قبر میں پہنچ جاتا ہے، تو قبر کے اندھیرے میں اس کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے۔ ابھی اس چیز پر ہمیں غور کرنا چاہیے، خاص طور پر جو لوگ درود پاک کی کثرت کرتے ہیں نا، انہیں تو اس فائدے کو اپنے ذہن میں ہمیشہ رکھنا چاہیے کہ مرنے کے بعد بھی درود پاک انہیں ہمیشہ فائدہ دیتا رہے گا اور حشر تک دیتا رہے گا۔ اب ایک عمل ایسا جو آپ اپنی زبان سے پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کی زبانیں تر ہیں، آپ درود پاک کی کثرت کرتے ہیں، اور مرنے کے بعد بھی وہ عمل آپ کے کام آنے والا ہے۔ اور آج کی ویڈیو میں یہی تو ہم نے جاننا ہے کہ درود شریف مرنے کے بعد انسان کو کیا فائدہ دیتا ہے، اور وہ حیران کن حقیقت جو شاید بہت کم لوگ جانتے ہیں، لیکن جو اہل درود ہیں، اہل دل ہیں، اہل علم لوگ ہیں، وہ اس بات کو بخوبی جانتے ہیں۔ جس انسان نے، میرا اب یہ ایک ذاتی تجربہ ہے، کبھی آپ مشاہدہ کر کے دیکھ لیجئے گا کہ جس بندے نے اس دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کی حقیقت کو جان لیا، سمجھ لیا، یقین کرے، ایک تو وہ اہل درود ہوگا، درود پاک سے محبت کرنے والا ہوگا، اور دوسرا اس کے دل میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ضرور ہوگی۔ جس کے دل میں حضور کی محبت ہونا، وہ درود شریف کی کثرت بہت زیادہ کرتا ہے، اور اس کو یہ توفیق عطا کر دی جاتی ہے، وہ چن لیے جاتے ہیں، ایسے لوگ منتخب کر لیے جاتے ہیں۔ اور سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ جب انسان اس دنیا سے جاتا ہے نا، اگلے جہان جاتا ہے اور اس کا اگلا سفر شروع ہوتا ہے، تو اہل درود انسان کو کوئی پریشانی نہیں ہے، اسے کوئی گھبراہٹ نہیں ہے، کیونکہ اس نے دنیا میں رہتے ہوئے اتنا درود پاک پڑھ لیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے اپنی محبت کا اتنا اظہار کر لیا کہ اس کا قلب بھی مطمئن، اس کی روح بھی اطمینان میں ہے۔ تو مرنے کے بعد درود پاک آپ کو اکیلا نہیں چھوڑتا، یہ ایک ایسا عمل ہے جو آپ کے پورے اعمال نامے میں چمک رہا ہوگا، روشن ہوگا آپ کے اعمال نامے میں ایک یہ عمل جو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہوں گے اور کثرت سے بھیجتے ہوں گے۔ اب یہاں پر وہ جو دنیا کی حقیقت میں نے بات کی کہ جو لوگ دنیا کی حقیقت کو سمجھ جاتے ہیں، پھر وہ اپنے دل اور دماغ اور اپنی روح کو اللہ اور اس کے محبوب کے ساتھ جوڑ لیتے ہیں۔ انہیں پتہ ہے کہ یہ دنیا عارضی ہے، دنیا کی ہر چیز عارضی ہے۔ انسان پوری زندگی بہت کچھ جمع کرتا ہے، پیسہ، روپیہ، دولت، گھر، شہرت، لوگوں کی تعریفیں، لیکن موت کے بعد، مرنے کے بعد یہ سب چیزیں یہیں رہ جاتی ہیں، یعنی اسی دنیا میں ہی ان چیزوں نے ختم ہو جانا ہے۔ قبر میں انسان نے اکیلا ہونا ہے۔ اس بات کا تصور کر کے کبھی درود پاک پڑھا کرے کہ جب یہ عمل آپ کی زندگی میں اس قدر ہوگا تو قبر میں پھر آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہے۔ قبر میں انسان بالکل تنہا ہوتا ہے، نہ کوئی دوست، نہ رشتہ دار، نہ احباب، نہ خاندان، نہ کوئی طاقت، صرف اعمال ساتھ جاتے ہیں، اور وہ اعمال جو آپ نے اللہ اور اس کے محبوب کی رضا کے لیے کیے ہوں گے۔ اور انہی اعمال میں سے ایک ایسا عمل، چمکتا ہوا، خوبصورت، خوشبودار عمل، جس کے بارے میں ہمارے علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ دنیا اور آخرت دونوں میں فائدہ دیتا ہے۔ وہ عمل کون سا ہے؟ وہ عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنا ہے، درود و سلام کی کثرت کرنا ہے۔ اور
قرآن پاک میں بھی ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی نبی پر درود و سلام بھیجا کرو۔ اب یہاں پر تصور کیجئے، سوچئے، گمان کریں کہ جس عمل میں اللہ اور اس کے فرشتے شامل ہوں وہ کتنا عظیم عمل ہوگا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک بھیجتا ہے اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ اور ایک اور روایت میں ہے کہ قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے قریب وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں رہتے ہوئے درود پاک کی کثرت کرتے ہوں گے، جنہوں نے درود شریف کی کثرت دنیا میں رہتے ہوئے، زندہ رہتے ہوئے کی، انشاءاللہ تعالیٰ انہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا قرب حشر والے دن نصیب ہوگا۔ اب اس سے بڑھ کر بحیثیت امتی، بحیثیت مسلمان ہمیں اور چاہیے کیا؟ اب ذرا یہاں پر ایک اور تصور کریں کہ ایک انسان قبر میں ہے، چاروں طرف اندھیرا ہے، خاموشی ہے، تنہائی ہے، وحشت ہے، اور پھر اس کے اعمال اس کے سامنے آتے ہیں، نماز، صدقہ، تلاوت، زکوٰۃ، بہت سارے اعمال جو اس نے کیے ہوں گے، اور انہی اعمال کے درمیان درود شریف بھی موجود ہے۔ کیا بات ہے ایسے لوگوں کے نصیب کی اور ان کی قسمت کی! اور وہ درود شریف جو اس نے محبت سے پڑھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یاد میں پڑھا، اپنی محبت کا اظہار کیا۔ اور ہمارے علماء کرام، ہمارے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک بھیجنا دل کو پاک کر دیتا ہے، اور جس کا دل پاک اس کی روح پاکیزہ ہو جاتی ہے، اور جو روحیں پاک ہوتی ہیں نا پھر انہیں قبر کی وحشت کچھ نہیں کہتی، پھر وہ قبر سے وحشت وہ روح نہیں کھاتی۔ گناہوں کی معافی کا سبب بنتا ہے درود پاک کی کثرت کرنا، اور آخرت میں آپ کے لیے رحمت کا ذریعہ بھی بنتا ہے۔ نہ صرف آخرت میں بلکہ قبر میں بھی رحمتوں کی بارش آپ پر ضرور ہوتی رہے گی۔ اگر آپ نے زندہ رہتے ہوئے اپنی ہر سانس کے ساتھ درود شریف پڑھا ہوگا نا، اور اپنی محبتوں کا آپ نے اظہار کیا ہوا ہوگا، یقین کریں پھر آپ کو قبر کی وحشت نہیں ڈرا سکتی، پھر آپ کو موت نہیں ڈرا سکتی، پھر آخرت میں بھی آپ لوگوں نے سرخرو ہونا ہے۔ تو درود پاک کی کثرت اپنی زندگی میں لازمی کر لیں۔ دیکھیں ہم دنیا بھر کی باتیں کرتے ہیں روزانہ، ٹھیک ہے، مگر چند لمحے اگر ہم درود شریف کے لیے نکال لیں، یعنی 313 مرتبہ کا جو درود پاک پڑھنا ہے نا، یا 313 مرتبہ کا جو عدد ہے، یہ آپ کی کثرت شمار ہوتی ہے۔ اگر روزانہ آپ یہ کچھ چند لمحے نکال کر 313 مرتبہ درود پاک پڑھ لیتے ہیں نا، اور اپنی محبت کا اظہار کر لیتے ہیں، تو انشاءاللہ تعالی مرنے کے بعد بھی، یعنی آخرت والی زندگی بھی آپ پر آسان کر دی جائے گی۔ اور اصل زندگی ہے وہی جو آخرت میں ہماری شروع ہونی ہے۔ یہ زندگی تو عارضی ہے، لیکن اس عارضی زندگی میں بھی اتنی آسانیاں اللہ پاک عطا کر دیتا ہے اپنے محبوب کے ذاکر کے لیے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتا ہے نا، پھر یہ دنیا بھی اس پر سہل کر دی جاتی ہے، اور آخرت بھی آسان، اور قبر میں بھی اجالا اور روشنی رہتی ہے جو لوگ درود پاک کی کثرت کرتے ہیں۔ تو اپنی زندگی میں نا درود شریف کو لازمی حصہ بنا لیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی آخرت بھی آسان، آپ کی قبر بھی آسان، آپ کا حشر بھی آسان، آپ کی دنیا کی زندگی بھی آسان ہوگی۔ تو میری اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے ہر وقت اور ہر سانس کے ساتھ اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک بھیجنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور آخر میں ہے کہ وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے۔ ایک دفعہ محبت سے پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔